نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ نشست میں ہم موضوع نمبر 60 تک مکمل کر چکے تھے اور سیرت مصطفیٰ کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سے لے کر 60 جو موضوعات ہیں وہ کور ہو چکے اور امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ آج جو ہے موضوع نمبر 61 کا آغاز کر رہے ہیں 61، اور اس موضوع نمبر 61 میں ہم جو ہے مدینہ ہی کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ لاسٹ موضوع کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے مدینہ کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں اور پھر وہاں پر مسجد نبی کی تعمیر ہوتی ہے اور دیگر معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 61۔ اس میں مدینہ جو ہے اس کی سیاسی اور دینی حالت کا جو حالات تھے اس وقت، اس کا ذرا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت کون کون جو لوگ مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت جو اگر دیکھا جائے تو مدینہ میں جو ہے 3 طرح کے لوگ آباد تھے، جس میں پہلی کیٹیگری وہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمان میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت تھی کہ جن میں مہاجرین اور انصار یہ دونوں حضرات شامل تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دل و جان سے ایمان لائے تھے اور اپنا جان مال عزت آبرو ہر کچھ وہ نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پہلی کیٹیگری، پہلی جماعت تو یہ تھی۔ اور دوسرے جو لوگ تھے وہ تھے کفار۔ یہ جو ہیں کفار، یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہائشی تھے اور ابھی تک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ان میں سے اکثر جو ہے بعد میں صدق کے دل سے ایمان لے آئے، جبکہ جو کچھ نے جو ہے غزوہ بدر کے بعد جو ہے محض دنیاوی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے صرف زبان سے تو اقرار کر لیا، لیکن دل کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا، دل کے اندر ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی تھی، بغض تھا، عناد تھا، اور جن کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ اور ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اہل مدینہ جو ہے یہ اوس و خزرج جو ہے اس کو تاج پوشی کر کے اس کو اپنا سردار بنانے والے ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو ہے قریبی جو ساتھی تھے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ صحابہ اور ان کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، اور ظاہری طور پر خود کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن اندر ہی اندر ان کے ساتھ دشمنی اختیار کی ہوئی تھی، یہ منافقین تھے۔ اور تیسری جو کیٹیگری ہے، تیسرے جو قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہیں یہود۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل جو ہے وہ آباد تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ جو ہیں یہ وہی لوگ تھے جو آخری نبی کی بعثت کے، یعنی آخری نبی کی آمد کے بڑے شوقین تھے، بڑے منتظر تھے، بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے اور پھر ہم ان کی معیت کے اندر ہم ان جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہو کر ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ لیکن پھر نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا، اور جب ان کو پتہ چلا یہ بات تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لے آتے، انہوں نے الٹا ہی ان سے بغض و عداوت جو ہے شروع کر دی۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا جو ہے تصور کرتے تھے، پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور مدینہ کے رہائشیوں کو جو ہے یہ ان پڑھ اور جاہل سمجھتے تھے یہودی جو ہے۔ اور مدینہ کے تمام جو بنیادی کاروبار ہیں وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں، یہودیوں کے ہی ہاتھوں میں ہوتے تھے، اور جو سود کا لین دین ہے یہ اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہی سود کا کام کر رہے ہیں، اور لین دین جو ہے یہ اس وقت بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ اوس اور خزرج اور دیگر قبائل کے آپس میں جو ہے لڑائیاں کراتے تھے، ان کو لڑائیوں میں مصروف رکھتے تھے اور ان کے مالوں سے پھر یہ فائدہ اٹھاتے تھے، جیسا کہ آج بھی ان کی وہی حرکات آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ تھا موضوع نمبر 61 کے جس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے مدینہ کی جو سیاسی اور دینی حالت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 3 کیٹیگریز آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ پہلا مسلمان تھے اور اس میں صحابہ ذکر کیا۔ کفار میں آپ کے سامنے مختلف قسم کے لوگ آ گئے کہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن کچھ یہ تھے کہ خود کو ظاہر تو مسلمان کیا لیکن وہ اندر سے منافقین تھے۔ اور تیسری جو کیٹیگری تھی
وہ تھی یہود کی، جس میں 3 قبائل میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 62 کی طرف۔ اس موضوع میں کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین اقدامات تھے وہ کیا تھے، ان کا تذکرہ اس موضوع کے اندر ہوگا۔ تو اب دیکھیں، اگر مدنی دور کی جو ابتدا اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 3 ایسے عظیم کام ہوئے کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی معلوم چلتی ہے۔ پہلا وہاں کام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کیا، مسجد نبوی کو تعمیر کیا تاکہ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور جوڑ پیدا ہو۔ اور دوسرا کام کیا کیا کہ بندوں کا جو ہے آپس میں تعلق مضبوط ہو، اور مہاجرین اور انصار جو ہے ان کا آپس میں محبت قائم ہو، مابین بھائی چارہ قائم ہو، تو اس کے لیے جو ہے مؤاخات المدینہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی بھائی چارگی قائم کی تاکہ آپس میں پیار محبت بڑھے۔ اور تیسرا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ یہود اور دیگر قبائل جو تھے مدینے کے آس پاس میں، ان کے ساتھ امن و امان کے معاہدے کیے تاکہ ان کی طرف سے بھی کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تجارت اور معیشت کے جو اصول ہیں ان کو بھی مرتب کیا، اور مہاجرین صحابہ کرام نے مدینے کی منڈیوں کا رخ کیا، اور تمام ائمہ آپ دیکھیں گے کہ کتب حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر آپ کو یہ باب کتاب البیوع کے نام سے آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے اندر جو ہے اسلامی معیشت کے اصول جو ہے جانے جا سکتے ہیں، اور مسلم معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ہے بہترین ایمانی و اخلاقی تربیت کی گئی۔ یہ تھا موضوع نمبر 62۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 63 کی طرف، کہ جس میں قتال کی اجازت ملتی ہے اور جہاد اسلامی کے جو مقاصد ہیں اور اہداف ان کو بیان کیا جائے گا۔ یہ ہجرت کا اب دوسرا سال شروع ہوتا ہے، اور اس میں سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت مل جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب دیکھیں اس میں کہ مدنی دور کے جو آغاز میں جو جہاد کو مشروع کیا گیا یا آنے والے دنوں میں جو فرض کیا گیا، تو اس کی فرضیت کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں، مختلف اسباب ہیں، مختلف اس کی حکمتیں ہیں۔ وہ ان حکمتوں کو اور ان اسباب کو، ان وجوہات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلی وجہ تو جہاد کی فرضیت کی یہ ہے، یہ بیان کی علماء سیر نے، کہ دشمن کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف جو ہے اور جو عداوتیں ہیں ان کا سد باب ہو سکے، ان کو روکا جا سکے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ہوا۔ اور دوسرا جو ہے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے، اور سب سے بڑا جو فتنہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اس کی بغاوت کرنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کو مشروع کیا گیا۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس میں بھی اسی چیز کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز یہ بات ذکر کی گئی کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے جہاد کو مشروع فرمایا، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ۔ تو یہاں جہاد کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور اللہ کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ شرک اور کفر کے مد مقابل جہاد میں ہی گزری ہے۔ البتہ سب سے افضل جو جہاد ہے وہ اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا۔ یہ تھا موضوع نمبر 63 کہ جس میں مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو جہاد کی فرضیت کا تذکرہ کیا، اور اس کی چند ایک وجوہات، اس کی جو اسباب اور اس کی چند ایک حکمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 64 کی طرف، سرایہ اور غزوات۔ اب غزوہ اور سریہ کی پہلے تعریف آپ جان لیں کہ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل غزوات ہیں اس کی تعداد کے بارے میں سیرت نگاروں نے جو مختلف اقوال جو ہے ذکر کیے ہیں، جو کہ 19 سے لے کر
30 تک آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات کی تعداد جو بیان کی ہے وہ 19 تک کہا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے، اور انہوں نے اصل میں بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ یہ 19 کی جو تعداد کی، یہ اس اعتبار سے کی کہ جو غزوات جو قریبی زمانے کے ہیں تو انہوں نے ان کو کیا کیا، ایک ہی شمار کیا۔ مثلا آپ دیکھ لیں تو جیسے غزوہ خندق اور بنو قریظہ ہے، تو دونوں قریبی زمانے کے اندر یہ جو ہے رونما ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایک ہی شمار کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین ہے اور طائف ہے، اس کو ان دونوں کو بھی انہوں نے ایک شمار کیا، تو اس اعتبار سے تعداد جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے حضرات کا جنہوں نے 29 کہا ہے، تو انہوں نے تمام غزوات کو الگ الگ شمار کیا ہے، جو دو غزوات کو جنہوں نے ابھی جو ماقبل میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو 2 غزوات جو قریبی زمانے کی ہوئے ان کو ایک شمار کیا ہے، اور جو بعض دوسرے ہیں جنہوں نے 29 کہا ہے انہوں نے ان 2 کو جو ہے الگ الگ شمار کیا ہے، تو اس اعتبار سے ان کے ہاں ان تمام سرائے اور غزوات کی جو کل تعداد جو ہے وہ 100 تک بھی ذکر کی گئی ہے۔ اب ان غزوات کے اندر صرف 9 ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، اور ان 9 میں سے بھی 7 ایسے ہیں کہ جن میں آپ اپنے دفاع میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہاں پہ یہ ذہن نشی رکھ لیں کہ اب ہم جو ہے اس مختصر کورس کے اندر جو مشہور غزوات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، اور ہر غزوے کے بارے کے اندر چند ایک جو اہم باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو جو ہے ان تفصیلوں کو ڈسکس کریں گے۔ مثلا مثال کے طور پر غزوے کا ہم نام پڑھ لیں گے، کس سن میں جو ہے یہ غزوہ ہوا ہے، کس سن ہجری کے اندر جو ہے جنگ ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کر لیں گے۔ پھر جائے وقوع کہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور پھر فریقین کون تھے، ایک طرف کون تھا دوسری طرف کون تھا، پھر لشکروں کی تعداد، سپہ سالار اور اسباب اور قرآن و حدیث میں جو اس غزوے کا تذکرہ ہے، پھر شہداء اور مقتولین کی تعداد، اور آخر میں نتیجہ۔ ان تمام چیزیں جو مختصراً ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 65 کی طرف، اس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ تحویل قبلہ اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور ہجرت سے پہلے جو ہے یا ہجرت کے بعد بھی اگر دیکھیں تو ابتدائی دور کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ بیت المقدس تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو جب نماز ادا کرتے تو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان جو ہے وہ بیت اللہ کو رکھتے تھے۔ اب جب مدینہ چونکہ آ گئے ہیں تو سمت چونکہ بالکل الگ ہو چکی ہے، ایک طرف بیت المقدس ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ بیت اللہ ہے، تو لہٰذا سمت کا تخالف ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے، بیت اللہ کو بنا دیا جائے، تو مسجد حرام ہی کی طرف ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دل کی چاہت ہوتی تھی کہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی رجب کے مہینے کے اندر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اس میں اس تحویل قبلہ ہی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہ یہود کو جو ہے یہ بات بہت ناپسند گزری، اور انہوں نے فتنہ پھیلانے کی بھی پوری کوشش کی، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کے اندر فرمایا کہ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ تو اب یہاں دیکھیں آپ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان حضرات ان لوگوں کا بھی جو تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے تھے، تو اور یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دے دیا۔ آپ ان سے کہہ دیجیے للہ المشرق والمغرب، بھائی ساری جگہ اللہ تو ہر طرف ہیں، اللہ کا حکم کی تعمیل آپ کو کرنی ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ کسی دوسری سمت کا کرنے کا اگر سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو آپ کو سمت کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ کو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ اس وقت حکم کیا فرما رہے ہیں، میں نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ تھے آج کے 5 موضوعات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے جو پیارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات طیبہ کو پڑھنے والا بنائے اور ان کے اوپر چلنے والا بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔